ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن اور کس احسن بہترین قولا بات ممن اس سے جو دعا بلائے إلى الله اللہ کی طرف عامل اور عمل کرے صالح اچھے وقال اور وہ کہے اننی بے شک میں من سے المسلمین مسلمانوں اور اس سے بہتر کس کی بات جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام اور کہا میں حکم بردار ہوں پہلے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آیت نمبر سورۃ نمبر 46 سورۃ القاف آیت نمبر 13 میں ان مخصوص مقبول بندوں کا ذکر تھا جنہوں نے صرف ایک اللہ کی ربوبیت پر اعتقاد جما کر اپنی استقامت کا ثبوت دیا۔ یہاں ان کے ایک اور اعلیٰ مقام کا ذکر کرتے ہیں، یعنی بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے، اسی کے حکم برداری کا اعلان کرے، اسی کی پسندیدہ روش پر چلے اور دنیا کو اسی کی طرف آنے کی دعوت دے، اس کا قول و فعل بندوں کو خدا کی طرف کھینچنے میں مؤثر ہو، جس نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے بذات خود اس پر عمل ہو، خدا کی نسبت اپنی بندگی و فرمانبرداری کا اعلان کرنے سے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھجکے، اس کا تغرائے قومیت سو صرف مذہب اسلام ہو اور ہر قسم کی تنگ نظری اور فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اپنے مسلم خالص ہونے کی منادی کرے اور اسی اعلیٰ مقام کی طرف لوگوں کو بلائے جس کی دعوت دینے کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنی عمریں صرف کی تھیں۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا تستوی اور برابر نہیں ہوتی الحسنۃ نیکی ولا السیئۃ اور نہ برائی ادفع دور کرتے ہیں باللتی اس سے جو ہی احسن وہ بہترین فإذا الذی تو یک وہ جو شخص بینک آپ کے درمیان و بینہ اور اس کے درمیان عداوت کانہ ولی گویا کہ وہ دوست حمیم قرابتی جگری اور برابر نہیں نیکی اور نہ بدی جواب میں وہ کہ جو اس سے بہتر ہو پھر تو دیکھ لے کہ تجھ میں اور دشمنی تھی گویا دوست دار ہے قرابت والا۔ ان آیات میں ایک سچے داعی اللہ کو جس
حسن اخلاق کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی خوب سمجھ لو، نیکی بدی کے اور بدی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، دونوں کی تاثیر جداگانہ ہے، بلکہ ایک نیکی دوسری نیکی سے اور ایک بدی دوسری بدی سے اثر میں بڑھ کر ہوتی ہے۔ لہذا ایک مومن کانت اور خصوصاً داعی اللہ کا مسلک یہ ہونا چاہیے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے، بلکہ جہاں تک گنجائش ہو برائی کے مقابلے میں بھلائی سے پیش آئے۔ اگر کوئی اسے سخت بات کہے یا برا معاملہ کرے تو اس کے مقابل وہ طرز اختیار کرنا چاہیے جو اس سے بہتر ہو، مثلاً غصے کے جواب میں بردباری، گالی کے جواب میں تہذیب و شائستگی اور سختی کے جواب میں نرمی اور مہربانی سے پیش آئے۔ اس طرز عمل کے نتیجے میں تم دیکھ لو گے کہ سخت سے سخت دشمن بھی ڈھیلا پڑ جائے گا اور گو دل سے دوست نہ بنے، تاہم ایک وقت آئے گا جب وہ ظاہر میں ایک گہرے اور گرمجوش دوست کی طرح تم سے برتاؤ کرنے لگے گا، بلکہ ممکن ہے کہ کچھ دنوں بعد سچے دل سے دوست بن جائے اور دشمنی و عداوت کے خیالات یکسر قلب سے نکل جائیں۔ کما قال صلی اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودہ، سورۃ نمبر 60، سورۃ الممتحنہ، آیت نمبر 7۔ ہاں کسی شخص کی طبیعت کی افتادی سانپ بچھو کی طرح ہو کہ کوئی نرم خوئی اور خوش اخلاقی اس پر اثر نہ کرے، وہ دوسری بات ہے، مگر ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں۔ بہرحال دعوت اللہ کے منصب پر فائز ہونے والوں کو بہت زیادہ صبر و استقلال اور حسن خلق کی ضرورت ہے۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ وما يلقاها، اور نہیں ملتی یہ الا مگر الذين، وہ جنہوں نے صبر کیا، وما يلقاها، اور نہیں ملتی ہے یہ الا مگر ذو حظ، نصیب والے، عظیم، بڑے، اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جو ہار تحمل رکھتے ہیں، اور یہ بات ملتی ہے اسی کو جس کی بڑی قسمت ہے۔ یعنی بہت بڑا حوصلہ چاہیے کہ بری بات ہار کر بھلائی سے جواب دیں۔ یہ اخلاق اور حسلت اللہ کے ہاں سے بڑی قسمت والے خوش نصیب اقبال بندوں کو ملتی ہے۔ رب جہاں تک اس حریف اور دشمن کے ساتھ معاملہ کرنا سکھلایا تھا جو حسن معاملہ اور خوش اخلاقی سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن ایک دشمن وہ ہے جو کسی حال اور کسی نہج سے دشمنی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم کتنی ہی خوشامد یا نرمی برتو، اس کا نصب العین یہ ہے کہ تم کو ہر طرح نقصان پہنچائے۔ ایسے پکے شیطان سے محفوظ رہنے کی تدبیر آگے تلقین فرمائی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر تمہیں وسوسہ آئے، من سے شیطان، نزغن کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو پناہ چاہیں اللہ کی، انہو بے شک وہ، ہوا السمیع، وہی سننے والا، العلیم جاننے والا، اور جو کچھ کبھی چوک لگے تو تجھ کو شیطان کی چوک لگانے سے، تو پناہ پکڑ اللہ کی، بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ یعنی ایسے شیطان کے مقابلہ میں نرمی اور عفو و درگزر سے کام نہیں چلتا، بس اس سے بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ خداوند قدوس کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ وہ مضبوط قلعہ ہے جہاں شیطان کی رسائی نہیں۔ اگر تم واقعی اخلاص و تضرع سے اللہ کو پکارو گے، وہ ضرور تم کو پناہ دے گا، کیونکہ وہ ہر ایک کو پکار سنتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ کس نے کتنے اخلاص و تضرع سے اس کو پکارا ہے۔ حضرت شاہ صاحب اس آیت کا پہلی آیت سے ربط ظاہر کرنے کی غرض سے لکھتے ہیں، یعنی کبھی بے اختیار غصہ چڑھ آئے تو یہ شیطان کا دخل ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم حسن اخلاق پر کاربند ہو کر دعوت اللہ کے مقصد میں کامیابی حاصل کرو۔ ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ومن آیاته، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اللیل رات، والنہار اور دن، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، لا تسجدوا اور نہ سجدہ کرو، للشمس سورج کو، ولا للقمر اور نہ چاند کو، واسجدوا اور تم سجدہ کرو، للہ اللہ کو، الذی وہ جس نے خلقہن پیدا کیا انہیں، ان کنتم اگر تم ہو، ایاہ اس کی، تعبدون عبادت کرتے ہو، اور اس کی قدرت کے نمونے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سجدہ نہ کرو سورج کو اور چاند کو، اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو بنایا۔ اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ دعوت اللہ کے ساتھ چند دلائل سماویہ و ارضیہ بیان فرماتے ہیں جن سے داعی اللہ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و وحدانیت، بعث بعد الموت وغیرہ
اہم مسائل کے سمجھانے میں مدد ملے۔ اس ضمن میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ ایک طرف خدا کے مخصوص بندے اپنے قول و عمل سے خدا کی طرف بلا رہے ہیں، اور دوسری طرف چاند، سورج اور آسمان و زمین کا عظیم الشان نظم و نسق سوچنے والوں کو اسی خدا واحد کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ انسان کو چاہیے کہ ان تکوینی نشانیوں میں الجھ کر نہ رہ جائے جیسے بہت سی قومیں رہ گئیں، بلکہ لازم ہے کہ اس لامحدود قدرت والے مالک کے سامنے سر جھکائے جس کی یہ نشانیاں ہیں اور جس کے حکم سے ان کی ساری نمود ہے۔ اور ممکن ہے اس پر بھی تنبیہ ہو کہ جس طرح رات اور دن ان دونوں کی نشانیاں چاند اور سورج ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں رد و بدل کرتا رہتا ہے، اسی طرح اس کو قدرت ہے کہ دعوت اللہ کی روشنی اور داعی کی ہمت اور خوش اخلاقی کی بدولت مخاطبین کی کایا پلٹ کر دے اور تاریک فضا کو ایک روشن ماحول سے بدل دے۔ سورج اور چاند وغیرہ کو پوجنے والے بھی زبان سے یہی کہتے تھے کہ ہماری غرض ان چیزوں کی پرستش سے اللہ کی پرستش ہے، مگر اللہ نے بتلا دیا کہ یہ چیزیں پرستش کے لائق نہیں، عبادت کا مستحق صرف ایک خدا ہے۔ کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا خدائے واحد سے بغاوت کرنے کے مترادف ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ فَإِن پس اگر وہ استکبروا تکبر کریں، فَالَّذِينَ سو وہ جو عند ربک آپ کے رب کے نزدیک یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں، لہو باللیل اس کی رات، والنہار اور دن، وہم اور وہ لا یسأمون نہیں اکتاتے۔ پھر اگر غرور کریں تو جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں پاکی بولتے رہتے ہیں اس کی رات اور دن اور وہ نہیں تھکتے، یعنی اگر غرور تکبر حق کے قبول کرنے سے مانے ہے اور باوجود وضوح دلائل توحید کے خدائے واحد کی عبادت کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے تو نہ آئیں، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اللہ کو ان کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے کہ بے شمار ملائکہ مقربین شب و روز اس کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں، نہ کبھی تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں۔ اس کے سامنے یہ بیچارے کیا چیزیں ہیں اور ان کا غرور کیا چیز ہے، خام خواہ کی جھوٹی شہری کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير۔ ومن آیاته اور اس کی نشانیوں میں سے أنك ترى کہ تو دیکھتا ہے الارض زمین خاشعة دبی ہوئی سنسان، فإذا أنزلنا پھر جب ہم نے اتارا علیہ اس پر الماء پانی، اہتزت وہ للہانے لگتی ہے، وربت اور پھولتی ہے۔ ان الذی بے شک وہ جس نے احیاہا اس کو زندہ کیا، لمحیی البتہ زندہ کرنے والا، الموتى مردوں کو، انہ بے شک وہ علی کل شیء ہر شے پر قدیر قدرت رکھنے والا۔ اور ایک اس کی نشانی یہ کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دبی پڑی، پھر جب اتارا ہم نے اس پر پانی تازی ہوئی اور ابری، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ زندہ کرے گا مردوں کو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی زمین کو دیکھو، بیچاری چپ چاپ ذلیل و خوار بوجھ میں دبی ہوئی پڑی رہتی ہے، خشکی کے وقت ہر طرف ہاک اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جہاں بارش کا ایک چھینٹا پڑا پھر اس کی تر و تازہ رونق اور ابھار قابل دید ہو جاتا ہے۔ آخر یہ انقلاب کس کے دست قدرت کے تصرف کا نتیجہ ہے جس خدا نے اس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیا؟ کیا وہ مرے ہوئے انسانوں کے بدن میں دوبارہ جان نہیں ڈال سکتا؟ اور کیا وہ قادر مطلق مرے ہوئے دلوں کو دعوت اللہ کی تاثیر سے اثر نو حیات تازہ عطا نہیں کر سکتا؟ بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی قدرت کے سامنے کوئی مانع و مزاحم نہیں۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير۔ ان الذين بے شک جو لوگ یلحدون کجروی کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات سے، لا یخفون وہ پوشیدہ نہیں علینا ہم پر، من یلقا تو کیا جو ڈالا جائے، فی النار آگ میں، خیر بہتر ہے، ام یا من یاتی جو آئے آمنا ایمان کے ساتھ، یوم القیامت روز قیامت، عملو تم کرو ماشی تم جو تم چاہو، انہو بما بے شک وہ جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا۔ جو لوگ ٹیڑے چلتے ہیں تمہاری باتوں میں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، بھلا ایک جو پڑتا ہے آگ میں وہ بہتر، یا ایک جو آئے گا امن سے دن قیامت کے، کیے جاؤ جو چاہو، بے شک جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی زبان سے آیات تنزیلیہ سن کر اور کرتاس دہر پر خدا کی آیات کو کونیہ کو دیکھ کر بھی جو لوگ کجروی سے باز نہیں آتے اور سیدھی سیدھی باتوں کو واحد
گمراہی تباہی شبہات پیدا کر کے ٹیڑھی بناتے ہیں، یا خام خواہ توڑ مروڑ کر ان کا مطلب غلط لیتے ہیں، یا یوں ہی جھوٹ موٹ کی عذر اور بہانے تراش کر کے ان آیات کے معنی میں ہیر پھیر کرتے ہیں۔ ایسی ٹیڑھی چال چلنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ ممکن ہے وہ لوگ اپنی مکاریوں چلاکیوں پر مغرور ہوں، مگر خدا سے ان کی کوئی چال پوشیدہ ہیں۔ جس وقت سامنے جائیں گے دیکھ لیں گے۔ فی الحال اس نے ڈھیل دے رکھی ہے، مجرم کو ایک دم نہیں پکڑتا، اسی لیے آگے فرمایا اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، یعنی اچھا جو تمہاری سمجھ میں آئے کیے جاؤ، مگر یاد رہے کہ تمہاری سب حرکات اس کی نظر میں ہیں، ایک دن ان کا اکٹھا خمیادہ بھگتنا پڑے گا۔ اب خود سوچ لو کہ ایک شخص جو اپنی شرارتوں کی بدولت جلتی آگ میں گرے، اور ایک جو اپنی شرافت و سلامت روی کی بدولت ہمیشہ امن چین سے رہے، دونوں میں کون بہتر ہے؟ ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز، ان الذين بے شک وہ جنہوں نے کفروا انکار کیا بالذکر ذکر قرآن کا، لما جب جاءهم وہ آیا ان کے پاس، وانه اور بے شک یہ لکتاب البتہ کتاب ہے، العزیز گرامی قدر، جو لوگ منکر ہوئے نصیحت سے جب آئی ان کے پاس، اور وہ کتاب ہے نادر، یعنی وہ خام خواہ اپنی کجروی سے نصیحت کی بات میں شبہات پیدا کرتے ہیں، حالانکہ اس میں جھوٹ کی گنجائش کسی طرف سے نہیں۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ ایک صاف واضح اور مضبوط و محکم کتاب جس کا انکار ایک احمق یا شریر آدمی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید، لا یاتی اس کے پاس نہیں آتا، الباطل باطل من بین یدیہ اس کے سامنے سے، ولا اور نہ من خلفی اس کے پیچھے سے، تنزیل نازل کیا گیا من سے، حکیم حکمت والے، حمید سزاوار حمد، اور اس پر جھوٹ کا دخل نہیں آگے سے اور نہ پیچھے سے، اتاری ہوئی ہے حکمتوں والے سب تعریفوں والے کی، یعنی اس کی اتاری ہوئی کتاب میں جھوٹ آئے تو کدھر سے آئے، اور جس کتاب کی حفاظت کا وہ ذمہ دار ہو، باطل کی کیا مجال ہے کہ اس کے پاس بھٹک سکے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، ما یقال نہیں کہا جاتا لک آپ کو، الا سوائے ما جو قد قیل کہا جا چکا، للرسل رسولوں کو، من قبلک آپ سے قبل، ان بے شک ربک آپ کا رب، لذو مغفرۃ بڑی مغفرت، ولا ذو عقاب اور سزا دینے والا، علیم دردناک، تجھے وہی کہتے ہیں جو کہہ چکے ہیں سب رسولوں سے تجھ سے پہلے، تیرے رب کے یہاں معافی بھی ہے اور سزا بھی ہے دردناک، یعنی منکرین کا جو معاملہ آپ کے ساتھ ہے یہی ہر زمانے کے منکرین کا پیغمبروں کے ساتھ رہا ہے، پیغمبروں نے ہمیشہ خیر خواہی کی ہے، انہوں نے اس کے جواب میں ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، پھر جس طرح پیغمبروں نے سختیوں پر صبر کیا آپ بھی صبر کرتے رہیے، نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں گے جن کے لیے خدا کے ہاں معافی ہے، اور کچھ اپنی کجروی اور ضد پر قائم رہیں گے جو آخر کار دردناک سزا کے مستوجب ہوں گے۔ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولو اور اگر جعلناه ہم بناتے قرآن کو اعجمی زبان کا، لقالوا تو وہ کہتے لولا کیوں نہ فصلت صاف بیان کی گئی آیات اس کی آیتیں، اعجمی کیا عجمی کتاب، عربی عربی رسول، کل فرما دیں ہوا وہ یہ للذین لوگوں کے لیے جو آمنوا ایمان لائے، ہدن ہدایت، و شفاء والذین اور جو لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لائے، فی آذانہم ان کے کانوں میں وقروں گرانی، وہ اور وہ یہ علیہم ان پر عمی اندھا پن، اولئک یہ لوگ ینادون پکارے جاتے ہیں من سے مکان کسی جگہ بعید دور، اور اگر ہم اس کو کرتے قرآن اوپری زبان کا تو کہتے اس کی باتیں کیوں نہ کھولی گئیں، کیا اوپری زبان کی کتاب عربی لوگ تو کہ یہ ایمان والوں کے لیے سوجھ ہے اور رو کا دور کرنے والا اور جو یقین نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھاپا ہے، ان کو پکارتے ہیں دور کی جگہ سے، یعنی ایک بات کو نہ ماننا ہو تو آدمی ہزار ہیلے بہانے نکال سکتا ہے،
کفار مکہ نے، اور کچھ نہیں تو یہی کہنا شروع کر دیا کہ صاحب عربی پیغمبر کا معجزہ تو ہم اس وقت سمجھتے جب قرآن عربی کے سوا کسی اور زبان میں آتا، لیکن فرض کیجیے اگر ایسا ہوتا تو جھٹلانے کے لیے یوں کہنے لگتے کہ بھلا صاحب کہیں ایسی بےجوڑ بات بھی دیکھی ہے کہ رسول عربی اور اس کی قوم بھی جو اولین مخاطب ہے عرب، مگر کتاب بھیجی جائے ایسی زبان میں جس کا ایک حرف بھی عرب لوگ نہ سمجھ سکیں، یعنی لغو اور بےہودہ شبہات تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں اس قدر تجربہ ہر ایک آدمی کر سکتا ہے کہ یہ کتاب مقدس اپنے اوپر ایمان لانے اور عمل کرنے والوں کی کیسی عجیب ہدایت، بصیرت اور سوجھ بوجھ عطا کرتی ہے، اور ان کی کرنوں اور صدیوں کے روگ بٹا کر کس طرح بھلا چنگا کر دیتی ہے، یعنی جس طرح خفاش پرکھ کی آنکھیں سورج کی روشنی میں چنجھا جاتی ہیں، ان منکروں کو بھی قرآن کی روشنی میں کچھ نظر نہیں آتا۔ میں قرآن کا کیا قصور، منکروں کو چاہیے کہ اپنی نگاہ کا ضعف و قصور محسوس کر کے علاج کی طرف متوجہ ہوں، یعنی کسی کو دور سے آواز تو نہیں سنتا اور سنے تو اچھی طرح سمجھتا نہیں۔ اسی طرح منکرین قرآن بھی صداقت اور منبع صداقت سے اس قدر دور پڑے ہوئے ہیں کہ حق کی آواز ان کے دل کے کانوں تک نہیں پہنچی، اور کبھی پہنچتی ہے تو اس کا ٹھیک مطلب نہیں سمجھتے۔